آئیے गुरुजी, आइए प्रूफ पेश कीजिए। आप जो बोलते हो कि हमारा धर्म का नाम शाश्वत है, सनातन है, आपके धर्म का नाम है, मैं मानता हूं, लेकिन आपका भी धर्म कौन सा? हिंदू धर्म नहीं, इस्लाम धर्म है। इसलिए कि धर्म एक ही है दुनिया के अंदर, आस्तिक, नास्तिक, अल्लाह को मानने वाला, अल्लाह को न मानने वाला, यही एक धर्म पाया जाता है। धर्म मतलब सिस्टम, अमल करना, और धर्म पर अमल करना, धर्म के कानून पर अमल करना जरूरी होता। हमने कई जगह के ऊपर ये बात रखी कि इस्लाम दुनिया का सबसे पहला धर्म। हमारे बहुत सारे दानिश्वर लोग भी बोलते हैं कि नहीं, दुनिया का सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म ये कोई धर्म नहीं, हिंदू एक वर्ड है, एक अल्फाज है। किसी भी किताब में हिंदू वर्ड आप नहीं दिखा सकते, किसी भी किताब में हिंदू वर्ड को धर्म के लिए नहीं दिखा सकते। धर्म, हिंदू धर्म नहीं होता, हिंदू एक मजहब नहीं है, हिंदू एक वर्ड है जो सिंधु से निकल कर बना, और हिंदू उन लोगों को बोला जाता है जो सिंध के इलाके के अंदर रहते थे। वही वर्ड इस्तेमाल होने लगा भारत के तमाम हिंदू भाइयों के लिए। और एक बात बता दूं आपको, सिर्फ बड़ी तादाद में हिंदू भाई भारत में रहते हैं, थोड़ी सी तादाद में श्रीलंका में रहते हैं, और बहुत कम तादाद में पाकिस्तान में रहते हैं, उससे भी कम तादाद में बांग्लादेश में रहते हैं। इनके अलावा इस धर्म के मानने वाले हमारे हिंदू बिरादरी के लोग दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं मिलेंगे। हाँ, कहीं कहीं किसी मुल्क में नौकरी करने के लिए पहुंच गए हैं, वो अलग बात है। बाकी ये एशिया बर्र सगीर के अंदर बहुत कम, बड़ी तादाद में बल्कि हमारे हिंदू भाई भारत के अंदर पाए जाते। उन्हीं के तरफ से एतराज होता, उन्हीं के गुरु के तरफ से होता, सारे हिंदू भाइयों के तरफ से नहीं होता। उन्हीं के गुरु के तरफ से एतराज होता है कि देखो, मोहम्मद ने भारत के अंदर अपने शिष्यों को भेजा था, मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था इस्लाम का प्रचार करने के लिए, और भारत के अंदर कोई भी मुसलमान नहीं था, सारे हिंदू थे, जबरदस्ती इस्लाम का प्रचार करवाया। मैं आज आपको ये बात बता दूं, इस्लाम का प्रचार किसी ने तलवार के आधार पर नहीं किया, बल्कि इस्लाम का प्रचार अपने अच्छाइयों से हुआ, अपने सच्चाइयों से हुआ। तारीख याद कीजिएगा, 90 हिजरी के अंदर मोहम्मद बिन कासिम सिंध में हमला करते, हुकूमत नहीं बनी थी, किसी भी हिंदू को मुसलमान नहीं बनाया था। मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनवी ने इस देश पे हमला किया, 17 बार हमला किया था, किसी भी हिंदू को जबरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया था, हुकूमत कायम नहीं हुई थी, सरकार नहीं बनी थी उस वक्त में। उसके बाद एक लंबा वक्फा गुजरता, एक बादशाह आता है जिसका नाम शहाबुद्दीन गौरी है। उस वक्त भारत के अंदर एक राजा था जिसका नाम पृथ्वीराज चौहान था। पृथ्वीराज चौहान का जमाना 1190 ईस्वी के अंदर होता है। 1190 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान से शहाबुद्दीन गौरी का मुकाबला होता है पानीपत के मैदान में। शहाबुद्दीन गौरी पहले बार हमला करने में खुद हार जाते, लेकिन 1 साल के बाद हमला करते हैं तो पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त दे देते हैं। भारत की धरती पर सबसे पहला मुस्लिम बादशाह कुर्सी बनाकर जो बैठा वो शहाबुद्दीन गौरी थे, और शहाबुद्दीन गौरी ने किसी भी हिंदू भाई पर जुल्म ज़्यादती नहीं की। शहाबुद्दीन गौरी ने अपने 2 गुलाम को 2 हिस्सों में इस मुल्क को बांटा, एक दिल्ली और एक लाहौर में बिठाया। किसको? लाहौर में बिठाया कुतुबुद्दीन ऐबक को, और दिल्ली में बिठाया सुल्तान अल्तमश को। अल्तमश इतना नेक बादशाह था कि कभी भी तहज्जुद की नमाज उसकी फौत नहीं हुई। अल्तमश इतना नेक था कि असर की नमाज में जो सुन्नतें हम लोग 4 रकात पढ़ते हैं, कभी भी उसने अपनी जिंदगी के अंदर नहीं छोड़ा। जिस मुस्लिम हुक्मरान के अंदर इतने नेक बादशाह हो, इतने अमन परस्त बादशाह हो, वो हिंदू भाइयों के ऊपर जुल्म ज़्यादती कर सकता है? नहीं कर सकता। शहाबुद्दीन गौरी, भारत के नौजवानों, मुसलमानों, तारीख याद रखिए आप,
تاریخ یاد نہیں رکھو گے تو کاٹ دیے جاؤ گے، مٹا دیے جاؤ گے۔ وہی قوم زندہ رہتی ہے جو قوم اپنی تاریخ جانتی ہے، جو قوم اپنا پاسٹ جانتی ہے، جو قوم اپنا اتہاس جانتی ہے۔ اس ملک میں آپ غلام نہیں ہے، اس ملک میں 800 سال تک آپ کی حکومت رہی ہے، اس ملک کو آپ نے آگرہ کا تاج محل دیا ہے، اس ملک کو آپ نے لال قلعہ دیا ہے، اس ملک کو آپ نے قطب مینار دیا ہے، اس ملک کو آپ نے مسلم علی گڑھ یونیورسٹی دیا ہے، اس ملک کو آپ نے ڈاکٹر APJ عبد الکلام دیا ہے، اس ملک کو آپ نے جامعہ ملیہ دیا ہے، اس ملک کو آپ نے 2.5 لاکھ کلمہ پڑھنے والے قربان ہو کر اس دیش کو آپ نے آزادی دی ہے۔ اسی لیے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنا اتہاس جاننے کی ضرورت ہے تاکہ آپ اتہاس معلوم رکھو۔ آپ کے مدرسوں کو، مسجد کو کوئی گرانے شہید کرنے آئے تو اس کے ہاتھ پکڑ کر تم کہہ سکو کہ تم ہمارے مسجد سے کیوں نفرت کرتے ہو، تم ہمارے مدرسوں سے کیوں نفرت کرتے ہو، تم ہمارے شیروانی سے کیوں نفرت کرتے ہو، تم ہمارے ٹوپی سے کیوں نفرت کرتے ہو، تم ہماری داڑھی سے کیوں نفرت کرتے ہو۔ داڑھی رکھنا پاپ ہے تو مہا بھوشیہ پران کے اندر کہا گیا اچراپی بھوشیتی، اذان سے اگر نفرت ہے، ہمارے مسجد کے میناروں کو توڑتے ہیں تو بھوشیہ پران میں کہا گیا اچلاپی سرو بھکشی بھوشیتی جنومم بنا کولم چ پشوشتے شام بکشیامتامم مسرنے وسن سکارا کوشری بھوشیتی تسمان مسلمنتو ہی جاتو دھرم دوشکا۔ اگر ہماری نماز سے تم کو الرجی ہے تو تمہارے گرنتھوں میں ہمارے نماز کا تذکرہ ہے۔ اب پتما دارکا جیوبا دیو ددین مجیتے ترتیانن کو ڈلا کاریہ چتر دیو چندر کا پنچم وندو سنیکتا کہ کنڈلی مار کر بیٹھو، کھڑے ہو کر رہو، ایشور کی پرے کرو، ساستان کے ذریعے سے اپنے پرماتما کی بھکتی کرو، اپنے پرماتما کی پوجا کرو۔ اگر ہمارے محمد سے تم کو عداوت ہے تو محمد کا تذکرہ ادلہ بوک میں ککم اللہ بوک نکھادکم آپ کے گرنتھ کے اندر ہے۔ اگر ہمارے برقع کے اوپر آپ کو اعتراض ہے تو برقع کا تذکرہ آپ کے وید کے اندر ہے۔ ادھے پشیست مو پری سنترام پاد کوہر ماتے کوشل پکو، اے کنیاؤں، اے ماں، جب مارکیٹ میں جاؤ، باہر جاؤ تو اپنے نرمانگ ٹانگ کو ایسے موڑ لیا کرو، یعنی ڈونٹ شو یور بیوٹی اینڈ ornament in front of the people، لوگوں کے سامنے اپنی بیوٹی کو ظاہر مت کرو۔ کہاں کہاں گیا پردے کی تعریف کہاں کی گئی؟ آپ کے گرنتھ میں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ہمارے گرنتھ سے، اسلامک شاعر سے، ٹوپی سے، داڑھی سے، شیروانی سے، کرتے سے، مسجد سے، مدرسے سے، پلیز ڈونٹ ہیٹ، نفرت نہ کرو، بٹ لو دیز تھنگس، ان چیزوں سے محبت کرو، پیار کرو۔ ہمارے گرنتھوں میں ہی نہیں، آپ کی کتابوں میں بھی۔ تو میرے بھائیوں، بات کہاں چل رہی تھی؟ اتہاس کی۔ بھارت کے اندر 750 750 800 سال تک حکومت رہی، کن کی؟ مسلم امپیرر کی۔ لیکن کسی مسلمان نے، کسی بھی مسلم بادشاہ نے کسی ہندو بھائی کے گردن پر تلوار رکھ کر کلمہ نہیں پڑھوایا۔ اسی لیے میں تاریخ بتا رہا تھا تاکہ یہ بے زبان لوگ جو نہیں جانتے اتہاس کو، ہسٹری کو، ان کے سامنے آپ اپنی بات رکھ سکو، ان کو سمجھا سکو۔ تو سب سے پہلا بادشاہ کون بھارت کا؟ شہاب الدین غوری کے 2 غلام قطب الدین ایبک التمش، 1190-91 عیسوی۔ اس کے بعد شہاب الدین غوری کے بعد کون آئے؟ ناصر الدین بلبن آئے، 20 سال حکومت رہی، کسی ہندو کو مسلمان نہیں کیا۔ ناصر الدین بلبن کے بعد جلال الدین اکبر، جلال الدین خلجی آئے۔ جلال الدین خلجی کا بھتیجا علاء الدین خلجی، جس پر اعتراض ہے، جس پر لوگوں نے الیگیشن لگائے کہ یہی علاء الدین خلجی نے رانی پدماوتی سے لو میرج کیا تھا، شادی کی تھی۔ تب ہم نے جواب دیا، ہم نے کہا کہ بے وقوف بن گئے ہو، پاگل بن گئے ہو۔ علاء الدین خلجی کا زمانہ رانی پدماوتی کا زمانے میں 250 سال کا فرق ہے۔
تو تیسرے نمبر کا راجہ کون مسلم؟ جلال الدین خلجی اور ان کا بھتیجا جلال الدین خلجی خاندان کے بعد اس دیش میں چوتھا بادشاہ مسلم کون؟ محمد تغلق۔ محمد تغلق کے بعد پانچواں بادشاہ کون اس دیش میں؟ تیمور لنگ۔ کون تھا تیمور لنگ؟ آدھی دنیا پر حکومت تھی، آدھی دنیا پر۔ 1396 کے اندر تیمور لنگ آدھی دنیا کا بادشاہ تھا، اور ان کے ساتھ ساتھ یعنی پورب والے دنیا میں تیمور لنگ کا اور پچھم والے دنیا میں بایزید خان کا دو مسلم بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جن کی آدھی آدھی دنیا میں حکومت تھی ابھی کے زمانے میں، مسلم امپیرر کے زمانے۔ اگر یہ چاہتے دونوں، بایزید خان اور تیمور لنگ دونوں چاہتے، تو دونوں مل کر پورے بھارت کے اوپر اسلام کا، امن کا، شانتی کا، کلمے کا پرچار کر سکتے تھے، لیکن یہ دونوں ہی لڑ بیٹھے، بایزید بھی تیمور لنگ بھی، دونوں لڑ کر ٹوٹ پھوٹ کر مر مٹ کر خود ہی تباہ ہو گئے۔ جاؤ، مسلمان ہمیشہ اپنوں سے ہی نقصان کھایا، نقصان پہنچا ہے اس دھرم کو، ہمیشہ سے اسلام کو ہمیشہ سے اپنوں سے ہی نقصان ہو، ہمیشہ سے تاریخ اٹھا لیجیے۔ بھارت کے مسلمانوں کی سب سے بڑی بدنصیبی کیا ہے؟ جس دن پڑوس کا ملک بنا، جس دن ہمارے دیش کو کاٹ کر ایک بڑے لائر نے، ایک بڑے عقل مند نے کہا کیا جن علاقوں میں مسلمان زیادہ رہتے ہیں وہ علاقہ ہمیں دے دو، کیوں جی ہم ان کے پی ایم بنیں گے۔ جھگڑا ہو گیا نہرو جی میں، محمد علی جناح میں۔ محمد علی جناح کہتے تھے ہم پی ایم بنیں گے، اور نہرو جی کہتے تھے کہ ہم پی ایم بنیں گے۔ اب کس کو کرسی ملے؟ اس دیش کے مسلمانوں کی بدنصیبی اسی دن لکھ دی گئی تھی جس دن اس دیش کے مسلمانوں کو دھرم کے نام پر بانٹ دیا تھا۔ یہ پاکستان، بنگلہ دیش جس دن بنا، اسی دن بھارت کے، ہندوستان کے مسلمانوں کی بدنصیبی شروع ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنی کرسی بنانے کے لیے اپنا الگ ملک بنایا، لیکن کبھی نہیں سوچا کہ ہم بنا تو رہے ہیں ایک ملک، مسلمان سارے یہاں پر رہیں گے، لیکن جو مسلمان بھارت میں رہیں گے، جو مسلمان کمزور ہے، اقلیت میں رہیں گے، ان مسلمانوں کو تو گاجر مولی کے طرح کاٹا جائے گا۔ ان کا کون محافظ ہوگا؟ دھرم کے نام پر مارا جائے گا، ٹوپی داڑھی کے نام پر مارا جائے گا، زد و کوب کیا جائے گا، ان کی شریعت پر پابندی لگائی جائے گی، ان کے قرآن کے 26 آیتوں کو نکالنے کی بات کریں گے۔ ابھی وہ وسیم رضوی، وہ گنگا، وہ بہرا، وہ ایمان فروش، وہ بے ضمیر انسان ہمارے قرآن پر اعتراض کرتا ہے۔ وسیم رضوی، عبداللہ سالم کا تمہیں چیلنج ہے، قیامت تو آسانی سے آ سکتی ہے، لیکن تم ہمارے قرآن سے 19 آیت تو دور کی بات، تم قرآن سے 19 نقطے بھی ہٹا نہیں سکتے، کیوں؟ یاد کرو، بتاؤ اپنے گروؤں کو، بتاؤ اپنے نیتاؤں کو، نکیرس پربننتی ورتانی ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اللہ کے فیصلے میں، اللہ کے قانون میں تم کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے، اور اسٹرانگ طور پر کہا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے قرآن میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تم جن ہاتھوں سے تم 26 آیتوں کو نکالنے کی بات کرتے ہو، پتا ہے یہ قرآن کون ہے؟ اس کو مٹانے انگریز آئے تھے، انگریز خود مٹ گئے۔ اسی قرآن کا چیلنج کیا تھا بڑے بڑے سورماؤں نے، اسی قرآن کے فیصلے کا، منشے کا چیلنج کیا تھا۔ کون؟ نمرود نے، زمین میں دھسا دیا گیا۔ فرعون نے رب کی وحدانیت کے سامنے کھڑا ہوا، زمین آسمان کے بیچ لٹکا دیا گیا۔ کن کو؟ فرعون کو، دنیا کے اندر رب کا دعویٰ کرنے والا۔ اسی لیے وسیم رضوی
منسٹری کی کرسی اگر تمہیں ملی ہوئی ہے تو یہ کرسی تمہارے لیے تمہاری قبر بن جائے گی. تم اللہ کی سے مقابلہ مت کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے تم بغاوت مت کرو. یہ ہمارا قرآن نہیں, یہ کسی مسلمان کا قرآن نہیں, یہ اللہ کا کلام. یہ بھارت کا سمویدھان نہیں ہے کہ CAA لے آؤ, مسلمانوں کا نام نکال دو, NRC لاگو کر دو دھرم کے نام پر, کسان کے لیے قانون لے آؤ ان کے خلاف میں. یہ تمہارا قانون ہے, تم جو چاہتے ہو لکھ دیتے ہو, لیکن قرآن میں کچھ نہیں کر سکتے. کیوں؟ قرآن تمہارے ابا کی دادا کی کتاب نہیں ہے, قرآن اللہ کی کتاب ہے. اللہ ہی اس کو کچھ کر سکتا ہے, لیکن قیامت تک اللہ نے بھی کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اللہ کے ضابطے کے حساب سے اس کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اسی لیے تم قانون بدل سکتے ہو, قانون تمہارے ہاتھ کی لکھی ہوئی, قرآن نہیں بدل سکتے. قرآن اللہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی چیز. میرے بھائیوں,